لیکن ہم یہ تسلیم کر کے بھی عملاً تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ مسابقہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ جذبہ بیدار ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن کو اس طریقے پر پڑھیں جس طریقے پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے 23 سال کی طویل وقفے میں تھوڑے تھوڑے کر کے اتارا۔ اگر ہم اس طرح پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں اور سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، یہاں ماہر فن اساتذہ ہوتے ہیں جن کی نگرانی میں طلبہ اپنا مشق دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے۔ یہ اولین تخاطب ہے اقرا کا، جب اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو پہلی بات یہ تھی کہ پڑھو۔ تو پہلا مخاطب ہم یہ تھے کہ پڑھنا ہے، معنی کو سمجھنا یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، اس پر عمل کرنا دوسری چیز ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اس شکایت میں جو اللہ کے حضور کی جائے گی اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔ کچھ لوگ ہم میں قرآن پڑھنے والے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، جو کسی طرح عمل کرتے ہیں تو یؤمنون ببعض الکتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں، ویکفرون ببعض بعض کا عملاً انکار کرتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن کی حاکمیت تسلیم کرتے، روزے میں قرآن کی حاکمیت تسلیم کرتے، لیکن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہاں آ کر اللہ کی حاکمیت کا ہم انکار کر دیتے ہیں عملاً، کہ اللہ نے کہا خدا کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم، قاضی، جسٹس نہ بنا لیں اپنے تمام تر معاملات میں، چاہے اس معاملات کا تعلق دنیا سے ہو، دین سے ہو، طلاق کے معاملے میں دارالقضاء، لیکن زمین کے بٹوارے کے معاملے میں کورٹ۔ اللہ کے یہاں یہ دو رنگی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں اخلاص کا سکہ چلتا ہے، یہ دو رنگی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تمام دنیا سے کٹ کر، تمام کائنات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جاؤ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو آئیے اس نشست کا، اس حفلۃ الجوائز کا ہم افتتاح کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں قاری بدل عالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس آخری مجلس کا افتتاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا نُعَدِّ الظَّالِمِينَ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم
الكتاب والحكمة والزكيم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله رب العالمين.